اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں موت کے وقت پتھرا گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھیں بند کیں اور پھر فرمایا جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی بنائی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے یہ سن کر سمجھ گئے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس و بلائی کے سوا اور کوئی دعا نہ کرو، اس لیے کہ اس وقت جو کچھ تمہاری زبان سے نکلتا ہے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے اور ان کا مرتبہ بلند فرما کر ان لوگوں میں ان کو شامل فرما دے جن کو راہ مستقیم دکھائی گئی ہیں، اور ان کے پسماندگان کارسازی فرما، اور یہ تمام جہانوں کے پروردگار ان کو بخش دے، ان کی قبر میں کشادگی فرما اور اس کو نور سے منور فرما دے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کو کشادہ کرنے اور قبر کو نور سے منور کر دینے کی دعا فرمائی۔ ثابت ہوا کہ مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرما دیتا ہے، اور کافر یا منافر کی قبر ظلموں سے بھر دی جاتی ہے اور اسے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو سب سے پہلے قبر کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوفناک، خطرناک اور سخت حالات سے امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جس طرح کہ میں سنتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبر کے تصور سے لرزات برآمدہ میں رہتے تھے۔ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، بس جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کی بعد منزلیں آسان ہو گئی، جس نے اس منزل سے نجات حاصل نہ کی اس کے بعد کی منزلیں سخت دشوار ہوں گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردے کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب، اور دوسرے نیک اعمال، صدقات و خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے گرد آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کے قریب آنے سے روکتی ہے، اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور جب بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ راستہ روک لیتی ہے، اس کو قریب آنے نہیں دیتی۔ جب اس مردے کے پاؤں کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تمہیں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، تو اس کے مطلب کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کیا کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے؟ پہلے اس سوال کا جواب تو دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تو کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق دین حق لے کر آئے۔ اس سے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی، انشاءاللہ اسی امر پر تمہیں زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے جس کو دیکھ کے اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا، پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور شک میں اضافہ ہو جاتا ہے
اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چڑھتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ یہی مفہوم ہے۔ فرمایا کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف سے بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، پس وہ خوف زدہ سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے، اس کا نام نہیں سوجے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، لوگوں کچھ کہتے ہو میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرف کہہ دیا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی، انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے اگر تو فرمان برداری کرتا تو جنت میں ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں نبی پاک ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے، آمین۔